دیکھو جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اللہ نے ان کو دعوت کے لیے بھیجا، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا. تو ایک دعوت تو تمام پیغمبروں میں سیم تھی، اور پھر باقی جتنی دعوت انہوں نے اپنی قوم کو دی ہے وہ اپنی قوم کے حالات کے اعتبار سے دی ہے. باقی دعوت میں تمام پیغمبروں کی دعوت پھر سیم نہیں تھی، ایک دعوت سیم تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. اس کے علاوہ پھر دعوتوں میں کلچر کے لحاظ سے جس قوم میں جو برائی تھی پیغمبر نے اس برائی کو فوکس کیا ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، یہ دعوت تو تمام پیغمبروں میں مشترک، یہ کامن مسئلہ ہے. شرک یہ تمام قوموں میں مشترک رہا ہے، ہمیشہ ہر قوم نے شرک کیا ہے اکثریت کے اعتبار سے. پہلے وہ پیغمبر جنہوں نے توحید کی دعوت دی وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اس سے پہلے شرک نہیں تھا ان سے پہلے. تو ان کی قوم سے پہلے شرک نہیں، تو شرک تو اس امت میں بھی پھیل چکا ہے، اور شرک اللہ کی نظر میں کسی صورت میں بھی قابل معافی نہیں ہے. اچھا، شرک سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے خلاف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو قبر پہ گئے، یہ بھی تو کسی کے مزار پہ گئے، دوسروں کو کہتے ہیں کہ مزاروں پہ جانا حرام، اور خود امام بخاری کی قبر پہ گئے ہوئے ہیں، خود امام ترمذی کی قبر پہ گئے ہوئے ہیں، خود نبی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اور ایک اور اعتراض اس سے بھی زیادہ کیا جاتا ہے کہ لو بھائی مزاروں پہ جانا جائز نہیں ہے اور مندروں میں جانا جائز ہو گیا. تو مندروں میں جانا یا قبر پہ جانا، مندر میں عبادت کے لیے جانا ناجائز ہے بھائی، کچھ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، اور مقصد اس سے کوئی عبادت نہیں ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا مقصد نہیں ہے، کوئی خاص حکمت پیش نظر ہے، تو پھر پوری زمین اللہ نے اہل اسلام کے لیے پیدا کی ہے بھائی، کہیں بھی جانے پر پابندی نہیں ہے. کوئی آدمی سینما گھر جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بچہ فلم تو نہیں دیکھ رہا وہاں بیٹھ کے، آپ نے اس کو پکڑ لیا، لو بھائی دوسروں کو کہتے ہو سینما گھر جانا حرام ہے اور خود کہاں گئے ہوئے تھے سینما گھر، تو وہ کہے گا کہ بھائی میں فلم دیکھنے کے لیے گیا تھا تو حرام ہے، میں تو دیکھنے گیا تھا، میرا بچہ تو نہیں بیٹھا ہوا کہیں اندر فلم دیکھنے کے لیے. پھر آپ جواب میں کہیں لو بھائی بیان میں تو آپ نے نہیں کہا تھا کہ فلم دیکھنے کے لیے جانا حرام ہے، بیان میں تو آپ نے یہی کہا تھا کہ سینما گھر جانا حرام ہے. تو ارے بھائی بیان عقل مندوں کے سامنے ہو رہا تھا، ان کو پتا تھا کہ جب کہا جاتا ہے کہ سینما گھر جانا حرام ہے تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ فلم دیکھنے کے لیے جانا حرام ہے. کوئی سموسے بیچنے کے لیے جا رہا ہو تو بھی منع تو کیا جائے گا کہیں اور جا کے بیچ لے، لیکن سموسے تو کہیں بھی بیچ سکتا ہے نا وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک لشکر حملہ کرے گا بیت اللہ پر، حملے کے لیے آئے گا، کرے گا نہیں، حملے کے لیے آئے گا. حتی اذا کانوا ببیداء یخسف باولہم وآخرہم، جب وہ پڑاؤ ڈالے گا نا بیدا کے مقام پر تو اللہ پورے کے پورے لشکر کو زمین میں دھسا دے گا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس لشکر میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے نا، وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم، کہ وہ سارے تو حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہوں گے جن کو اللہ نے دھسا دیا، کچھ لوگ مجمع دیکھ کے ٹھیلا لگانے بھی آ جاتے ہیں. جہاں مجمع ہوتا ہے گول گپے، گولے گنڈے، کرارے پاپڑے، جوس، بوتلیں، آوازیں آتی ہیں نا اسٹیشن سے. جب آپ اسٹیشن پہ گاڑی رکتی ہے تو کیا کیا آوازیں آ رہی ہوتی ہیں؟ ابھی میں کیا آوازیں، کبھی اکیلے میں آؤ گے تو پوری ایک نقل اتار کے بتاؤں گا، ہم نے تو بہت سفر کیا نا ٹرینوں میں. کرارے پاپڑے بولنے میں بڑا مزہ آتا تھا، کرارے پاپڑے. خیر، تو جب گاڑی اسٹیشن پہ رکتی ہے، بیسیوں قسم کے لوگ ٹرین میں چڑھتے ہیں، ان کا مقصد گاڑی میں سفر کرنا نہیں ہوتا. خیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ لشکر دھسایا جائے گا تو A to Z سب دھس جائیں گے زمین میں. تو سیدہ عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی حضرت عائشہ کا مقصد یہ تھا کہ جب اتنا بڑا مجمع کہیں آ کے ٹھہرتا ہے تو لوگ چیزیں بیچنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں اور ویسے ہی دیکھنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو ان کی نیت تو نہیں تھی مکہ پہ حملہ کرنے کی، یہ تو کاروبار کے لیے آ گئے. تو آپ نے فرمایا یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم، زمینی عذاب تو سب کو آئے گا، زمینی عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ نیک کون ہے برا کون ہے، اس کی نیت کیا تھی. جب زلزلے آتے ہیں سب کو لپیٹتا ہے زلزلہ. فرمایا ہاں آخرت میں اللہ چھانٹی کر دے گا، نیت پر حساب و کتاب ہوگا، کون کس نیت سے آیا تھا، کون کس سلسلے میں آیا تھا. جو آیا تھا مکہ پہ حملہ کرنے کے سلسلے میں وہ جہنم میں، اور جو ویسے ہی آئے تھے کسی کام سے آئے تھے ان کو اللہ عذاب نہیں دے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جو بھی کہیں جاتا ہے
اس سے پوچھا جائے گا. کوئی شراب خانے میں مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے ویڈیو وائرل کر دی ہے, لو ہمیں شراب خانے جانے سے منع کرتے ہیں, خود کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, شراب خانے میں. تو ان مولانا صاحب سے پوچھا جائے گا کس سلسلے میں گئے ہو. اگر وہ کہیں میں شرابیوں کو تبلیغ کے لیے گیا ہوں, پھر تو جانا واجب ہے بھائی, کیا خیال ہے؟ تو کہیں تبلیغ تو مسجد میں ہوتی ہے. بھائی مسجد میں تو کسی حد تک نیک لوگ آتے ہیں, اصل تو ہوتی کہاں ہے؟ شراب خانوں میں تو ہوتی ہے اصل تو.